Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance. सर एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, नो डाउट पाकिस्तान में नाम है उनका, इंडिया में भी कई लोग उनको सर अच्छा मानते थे, मुबाशिर लुकमान, मैं जानता हूँ, उनका एक पॉडकास्ट, उनके पॉडकास्ट की एक क्लिप वायरल हो रही है सर, पाकिस्तानी सोच, मैं उस पर बस इतना ही बोलूँगा सर। कहता है कि वो कि अगर जंग हुई, जो पॉडकास्ट है जिसमें वो सवाल पूछने वाला कहता है कि अगर खुदा न खास्ता जंग हुई तो वो कहता है कि मैं सरकार से, उसने जो टर्म यूज़ किया वो मुझे नहीं समझ में आया, बाद में मैंने उसको सर्च किया तो वो सरकार ही मतलब बेसिक कह रहा था कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को लौंडिया बना के ला सकता हूँ, क्या हमें उन्हें लौंडी बनाने की इजाज़त है। सुना आपने ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि अगर जंग हुई तो क्या हम बॉलीवुड से एक्ट्रेस उठा के लौंडिया बना के लेके आ सकते हैं। तो इसके ऊपर हम खुलासा करेंगे। पहले सुनते हैं इस मेजर गोबर की बातें, ये क्या कहता है इसके बारे में। ये पाकिस्तानी सोच नहीं है जो भारत में लोग कह रहे हैं, ये इस्लामिक कानून है, ये इस्लामिक कानून है, उसको माले गनीमत कहा गया है। और इस्लामिक कानून के तहत स्लेव लेना ओके है, ये एक सिविलाइजेशनल चीज़ है। और मैं इस तरीके से समझाऊंगा जैसे कि आपने कभी ये नोट करा कि पाकिस्तान में मिसाइल जो हैं ये गौरी गजनवी क्यों हैं, इनके नाम जो हैं, जबकि उनका पाकिस्तान वाले इलाके, पाकिस्तान तो अभी बना 47 में, लेकिन पहले ये तो बहुत पहले आए थे पाकिस्तान के बनने से पहले। पाकिस्तान में इनको हीरो क्यों माना जाता है, मैं बार बार ये एग्जाम्पल देता हूं, मिसाइल्स का पहली बार तो नहीं बोल रहा, मैं दसियों बार बोल चुका हूँ, दसियों बार। मैं क्यों कहता हूँ, ये जो भी पाकिस्तानी पत्रकार ने बोला उसको अगर हम एक मिनट कोने में रखें और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करें कि ये पाकिस्तान के हीरोज हैं, रेपिस्ट, लुटेरे, औरतों को उठा के वापस ले जाना, सेक्स, ये है इसकी जाहिलियत। ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर सारे उनके जो पुराने हीरोज़ थे, गजनवी और जो भी आए पुराने हमारे जो भी हीरोज़ थे, उनको ये कह रहा है रेपिस्ट, स्लेव्स बनाना और डैश 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 स्लेव्स बनाना। समझ रहे होंगे आप, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूँगा, ये जो कह रहा है वो कह रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हमारे इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमारे मौलानास कहते हैं, जो हमारे मुफ्ती हैं, जो इस्लाम के हमारे बड़े हैं, जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ा है, क्योंकि ये बहुत एक सेंसिटिव मामला है। तो इसके ऊपर मैं भी अपने कुछ ना कुछ बताऊंगा, पर हम उनसे भी राय लेंगे, ठीक है। मेरी नज़र में जो 5-6 हैं अच्छे मौलाना जो हैं, मुफ्ती हैं, जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं, ठीक है, तो उनमें से हम इस वीडियो के अंदर अटैच कर देंगे कि वो क्या बताते हैं माले गनीमत के बारे में। इसके मुंह से ज़रा सुने, ये गोबर के मुंह से ये क्या कह रहे हैं। स्लेव्स बनाना, ये जो वर्ड आपने यूज़ करा कि लौंडिया के तौर से, तो ये इसको अच्छा माना जाता है, इसको बुरा नहीं माना जाता। इस्लामिक स्टेट जो है, आइसिस, दाइश जिसको कहते हैं, वो यही काम तो करता है। यजीदी नहीं माना उसने, कन्वर्ट नहीं करा। सो ये जो ट्रीटमेंट है, दिस इज रिजर्व्ड फॉर नॉन मुस्लिम्स एंड जो भी इस्लाम को कबूल नहीं करते तो उनके लिए एक्सेप्टेबल है। और ये कानून है, जैसे आप कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, वो आपका कल्चर है, वो आपका कल्चर है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि राजाओं में भी बाप को जेल में डालना, भाइयों की गर्दन काटना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। सत्ता के लिए आप करते हैं तो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो उनको बोलेंगे कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह एक ऑनरिफिक दे रखा है कि अच्छा आदमी था, ये भला आदमी था, ये अच्छा इंसान है, ये यू नो दीन की राह पे चला, अल्लाह की राह पे, व्हाटएवर द मीनिंग है। मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि इस्लाम की जो पुरानी जंगें होती थी,
جو ہماری غزوہ بدر تھی، خیبر کی جنگ تھی، ان کے اندر کیا ہوتا یہ تھا کہ 2 گڑھے ہوتے تھے، مسلمانوں کا اور کافروں کا، ٹھیک ہے. ان میں جگہ ڈیسائیڈ ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد انویٹ کرنے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے سے، یعنی یہاں کا بندہ وزیر وہاں جا رہا ہوتا تھا، وہاں کا وزیر پیغام لے کے یہاں آ رہا ہوتا تھا. جگہ ڈیسائیڈ ہوتی تھی، وینیو یعنی ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ کب ہونی ہے جنگ، کہاں ہونی ہے. پھر ان کے جو لشکر ہیں وہ آ جاتے تھے. لشکر مینس کہ ان کی جتنی بھی آرمی ہوتی تھی وہ آ جاتی، ہماری آرمی مسلمانوں کی وہاں آ جاتی تھی. اور جو جنگ کے اندر لوگ ہوتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا جو جنگ ہار جائے گا اس کا دوسری آرمی سب کچھ لے جائے گی، ٹھیک ہے. کافروں اور مسلمانوں کی جب بھی جنگ ہوئی ہے، کافروں کو بھی یہ چیز پتہ ہوتی تھی اور مسلمانوں کو بھی یہ چیز پتہ ہوتی تھی. اگر ہم جنگ ہار گئے تو یہ سارا سامان ہمارا لے جائیں گے، یا ہم ان کا سارا سامان لے کے اپنی طرف آ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ہوتا تھا، مثال ہے یعنی جنگوں میں آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، انسان ہوتے تھے، پھر ان کی وہ جو ساتھ میں جو بھی وومنز ہوتی تھی اس اسلام کے اندر، جو یہاں پہ ہوتے تھے ان کے پاس بھی عورتیں ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، جو بھی تھا ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر ہم یہ جنگ ہار گئے تو اگلی جو آرمی ہے وہ سب کچھ لے کے چلی جائے گی. اور اسلام کے اندر جب وہ لے کے آتے تھے، ان کا اچھے طریقے سے پورا ڈسٹریبیوشن ہوتا تھا، جو لڑے ہوتے تھے اس کے اندر. پھر بات آ جاتی ہے سلیوز کی. جو پرزنرز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، انہیں یعنی اب اس کی جو بیوی ہے، شاید اس کا شوہر مر گیا ہے. اگر شوہر مر گیا ہے تو وہ کسی کے ہاں جا کے، جیسے کہ آج کل ہوتی ہیں کام والی بائز ہوتی ہیں، نانیز ہوتی ہیں، بچے سنبھالتی ہیں، جو بھی ہیں. کوئی ان کو ویسے استعمال کرتا تھا، کوئی لونڈیوں کے طور پہ استعمال کرتا تھا. انہیں پتہ ہوتا تھا. زبردستی کبھی بھی اسلام کے اندر کسی سے نہیں کی. اگر یہ انسان، یہ جاہل انسان، یہ گوبر انسان بول رہا ہے کہ اسلام کے اندر ایسا ہوا ہے تو ایک قصہ لا کے دکھا دے کہ پرانی جو جنگیں ہوئی ہیں اسلام کے اندر، وہاں پہ زیادتی ہوئی ہے عورتوں کے ساتھ، یعنی زبردستی کی ہے. زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. ہمیشہ ہر لونڈی کو پتہ ہوتا تھا اس کا کیا کام ہے، وہ ایزا کیا لے کے آئی ہے، کیونکہ ادھر تو ان کی مرضی چلے گی نہیں. وہ وار پرزنرز ہیں، یا تو جیلوں میں گزرو، اپنی زندگی گزارو. اور جو لونڈیاں لے کے آتے تھے، ایسے نہیں ہے کہ ان کو اٹھا کے بند کر دیتے، ان کے ایک حقوق ہوتے تھے. ان کو کپڑا لتا، کھانا پینا سب اس بندے کی ذمہ داری ہوتی تھی جو اسے لے کے آیا ہے. جب ڈسٹریبیوشن کے اندر جب سارا مال بٹتا تھا، جس کے حصے میں جو آتا تھا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ اس کا آپ کا کھانا، نفقہ کسے کہتے ہیں، جس کے اندر اس کا کپڑا لتا، ایوری تھنگ، آپ نے اس کا پورا ہر چیز کا اہتمام کرنا ہے. اگر آپ نے اہتمام نہیں کیا تو آپ پھر مجرم ہیں. تو ایسا کبھی نہیں ہوا. اس جاہل کو یہ چیز نہیں پتہ. اس کے منہ سے ابھی ہم یہ باتیں سن رہے ہیں، اس کے بعد ہم کسی مولوی کو بھی اس کے اندر اٹیچ کریں گے، ان کی بھی رائے، ٹھیک ہے. لونڈیوں کے ساتھ جنسی تعلقات کی اجازت کیوں دی گئی، جبکہ اسلام خود سیکس ڈسپلن کا پرچار کرتا ہے، اور لونڈیوں کی خرید و فروخت کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے. ایک تو یہ کہ لونڈیوں کے تصور کو صاف کر لیجئے کہ اسلام میں صرف وہ لونڈی جائز ہے جو خالص اسلامی جہاد کے نتیجے میں پرزنرز آف وار کی حیثیت سے آپ کے پاس آئے. آپ کے پاس آئی ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی آزاد لڑکی کو، عورت کو پکڑا اور اسے زبردستی جو ہے وہ کہیں بیچ دیا اور وہ غلام ہو گئی. جی. یا جیسے کہ امریکنوں نے کیا تھا کہ ہزاروں ویسٹ افریقن کنٹریز سے یہ حبشیوں کو پکڑا. نہیں، یہ امریکنوں کے لیے تو ان کے منہ سے کچھ نکلے گا نہیں. وہاں پہ یہودی کیا کر رہے ہیں، امریکن کیا کر رہے ہیں، اور کیا نام ہے، یعنی بہت سی کنٹریز ہے جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اس کے اپنے انڈیا کے اندر ریپ کر رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ اس کو کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، اس کو اسلام کے بارے میں نظر آ رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. ایسے ہی ہے. سن غور سے، جاہل انسان.
اور ان کو لے جا کے وہاں پر جو ہے منڈیوں میں بیچ دیا. یہ نہیں، یہ جائز، حرام، بالکل حرام. البتہ ایسی اگر شکل ہے کہ جنگ ہو رہی ہے آپ کے اور کفار کے مابین، اب اس میں جو پی او ڈبلیوز آ گئے ہیں، دو راستے ہیں. یا تو کنسنٹریشن کیمپس میں رکھیں گے انہیں، بالکل، اس کے لیے اسلام نے تجویز کیا کہ انہیں معاشرے میں تقسیم کر دیا جائے، ڈسپرس کر دیا جائے. معاشرے میں جائیں گے، وہ کسی کا غلام بن گیا ہے، کسی کی لونڈی بن گئی ہے. اب ان کو حکم دیا گیا جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ، اور ان سے اگر کوئی سخت کام لینا ہو تو اس میں خود بھی شریک ہو جاؤ. انہیں یہ احساس نہ ہو کہ چونکہ ہم غلام ہیں تو ساری سختی ہم پر ہی ہے. اور ان کے لیے بھی پھر یہ کہ نیکی کے کاموں کے اندر یہ ہے کہ ان کو آزاد کر دینا، یہ بڑی نیکی کا کام ہے. کوئی مرد کہتا ہے صاحب میں اتنے 1000 روپے آپ کو دے دوں گا محنت کر کے، کمائی کر کے، آپ مجھے آزاد کر دیں، اسے مکاتبت کہتے ہیں. یہ معاہدہ ہو سکتا ہے اور آپ کو اس کا معاہدہ قبول کرنا ہوگا. پھر وہ لونڈیاں جو ہے وہ پھر ان مالکوں کے تصرف میں آتی ہیں. وہ منکوحہ بیویاں نہیں ہیں، وہ دو کیٹیگریز علیحدہ ہیں جو ہم نے پڑھ لیا ہے سورہ معارج میں بھی اور سورہ مومنون میں بھی. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. تو یہ دو کیٹیگریز علیحدہ ہیں، بیویاں ہیں، منکوحہ بیویاں، اور یا پھر جو تمہاری ملک یمین ہو، لونڈیاں ہوں.